تو مہنگائی کے خلاف ایک بڑا ریلیف، وزیر اعظم عمران خان نے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ حکومت اگلے 6 ماہ تک گھی، آٹا اور دال پر 30% سبسڈی دے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب کیا اور بڑے ریلیف کا ان کی جانب سے اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ حکومت اگلے 6 ماہ تک گھی، آٹا اور دال پر 30% سبسڈی دے گی۔ وزیر اعظم کے خطاب کا حصہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں، اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے، اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو۔ اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا، جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے۔ اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، گھی، آٹا اور دال، اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ، اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے، تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے۔ تو وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے، اسی کے اوپر تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب بھی موجود ہیں، اور عدنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ خالد عظیم صاحب، بڑی تنقید ہو رہی تھی حکومت کے اوپر کہ مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ 120 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے، آٹا، گھی اور دال پر سبسڈی بھی دی جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے اور 2 کروڑ خاندانوں کو اس سے فائدہ ہوگا؟ ایک چیز، اور دوسری یہ کہ 260 ارب روپے احساس پروگرام کے لیے بھی حکومت نے رکھے تھے، 120 ارب روپے کا یہ پیکج دیا گیا ہے، بہتری آئے گی اس سے خالد صاحب؟ لیکن یہ 260 ارب کا انہوں نے تذکرہ کیا، لیکن وہ تو آلریڈی ایک رننگ پروگرام ہے، اور یقینی طور پہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اب وہ کس حد تک ان کی تکلیف کا ازالہ ہو رہا ہے، مہنگائی سے وہ کتنے متاثر ہیں، اور جو احساس پروگرام سے ان کو رقم مل رہی ہے اس میں کتنی کمپنسیشن ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ کویسچن ہے، اور اس کا کوئی ایسے سروے ابھی تک نہیں آیا کہ وہ متاثر کتنے زیادہ ہوئے ہیں اور ان کو احساس پروگرام کے تحت مل کے آ رہا ہے۔ لیکن بات کریں گے ہم آج کے پیکج کی، جو 120 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا گیا ہے۔ اگر رقم دیکھی جائے تو یہ تھوڑی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ 6 ماہ میں اس کو تقسیم کریں تو یہ 20 ارب روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ اب یہ 20 ارب روپے ماہانہ جو ہیں وہ بھی کوئی کم رقم نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب کہ آپ کو آلریڈی جو ملکی خزانہ ہے وہ خاصی حد تک کہا تو جاتا ہے کہ اس میں ریونیو زیادہ آ رہا ہے، لیکن اس میں مشکلات ابھی ان کی موجود ہیں، اور ڈیٹ سروسنگ کے نام پہ اچھی خاصی رقم جو ہے وہ حکومت کو ادھر خرچ کرنا پڑتی ہے قرضے کے مصارف کے سلسلے میں۔ لیکن اب یہ 20 ارب روپے، ایک تو اس کا میکنزم واضح نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دکان پہ جائیں گے اور آپ کو 30% وہاں پہ سبسڈی مل جائے گی۔ ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا کوئی واچرز ہوں گے، اس کے کوئی کارڈز بنیں گے، اور اس کے لیے ایلیجیبل کون لوگ ہوں گے، ان کو جی ان کی فہرستیں۔ اگر یہ عام بندوں کو کہا جائے تو پھر تو 2 کروڑ خاندانوں سے تو پھر یہ زیادہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اس کا اگر کوئی کرائیٹیریا سامنے آ جاتا ہے تو پھر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ اس کو وصول کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ 20 ارب روپے ماہانہ کی رقم جو ہے وہ شاید کہیں اڑتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور پھر ان 3 چیزوں کی بات کی گئی ہے، جبکہ مہنگائی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ دیکھنا تو یہ ہوگا نا کہ آپ کا جو کچن ایکسپینڈیچر ہے اس میں یہ جن چیزوں پہ سبسڈی آپ دینے جا رہے ہیں ان کا ٹوٹل اخراجات میں حصہ کتنا ہے، اور باقی اخراجات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا۔ پیٹرول کی قیمتیں پرائم منسٹر صاحب نے خود کہہ دیا ابھی مزید پیٹرول مہنگا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ ہر چیز کی مہنگائی کی توقع کریں۔ وہ 30% پتہ نہیں وہ اس وقت تک وہ 30% کا ریلیف جو ہے وہ اپنی کوئی حیثیت باقی رکھے گا بھی یا نہیں، لیکن بہرحال اس کو ٹوٹل اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی یقینی طور پہ حکومت نے خالد احساس عظیم کیا ہے۔ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس وقت ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مریم صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ وزیر اعظم نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے جانے والے آدھی دولت بھی پاکستان لے آئیں تو میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دوں گا۔
वज़ीर आज़म की गुफ्तगू ज़रा आप सुनिए, फिर मैं आपसे इस पे सवाल करूँगी। पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। आपको बचा मरियम औरंगज़ेब साहबा, एक तो इस रिलीफ पैकेज पर भी आप तबसरा करना चाहें तो करिएगा, और वज़ीर आज़म ये जो कह रहे हैं कि जो मुल्क की दौलत लूट कर बाहर ले गए हैं, आधा पैसा भी वापस कर दें तो वो अवाम के लिए चीज़ों की कीमतें आधी कर देंगी, इस पर क्या कहेंगी आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये पैकेज पाकिस्तान की आवाम के साथ एक भौंडा मजाक और उनकी तज़हीक की गई है। 3 साल से जो मुसलसल झूठ बोला जा रहा है उसी की एक किस्त है, और इनको शर्म आनी चाहिए कि सुबह ऐलान किया गया था कि ये पैकेज पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में आसानी लाने का संगे मील होगा। आज बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि मजीद 6 महीने के अंदर पेट्रोल महंगा होगा, आटा महंगा होगा, कपास महंगी होगी, गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी। आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान है। और मैंने पहले कहा था कि दोपहर को कि ये पैकेज सिर्फ एक सूरत में पाकिस्तान की आवाम की रिलीफ के लिए आसानियों का संगे मील बन सकता है कि वो आज इस्तीफे का ऐलान करते। बाकी बात जो उन्होंने कही है दूसरी के जो वो प्रोपेगेंडा और गिमिक्री करते हैं, जोकर बनने की कोशिश करते हैं। 40 साल का हिसाब दिया है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। आप सिर्फ तोशा खाना की 300 किलो सोना, एक हीरे का सेट, 3 घड़ियां और 3 साल के अंदर जो अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की है, वही पैसे अगर कौमी खजाने में जमा करा दें तो आज आटा भी सस्ता, बिजली भी सस्ती, गैस भी सस्ती और चीनी भी सस्ती हो जाएगी। अच्छा मरियम साहिबा, ये जो वो बात कर रहे हैं कि 2 बड़े सियासी खानदान अपनी चोरी की आधी दौलत वापस ले आएं तो मैं ये वादा करता हूं कि मैं अशिया की कीमतें आधी कर दूंगा, इस पर क्या जवाब देंगी आप? जी मैंने जवाब दे दिया है कि जिनके ऊपर बात कर रहे हैं वो 40 साल का हिसाब दे चुके हैं उन्होंने, और जितने कोर्ट के फैसले हैं वो भी पढ़ ले, 40 साल का हिसाब दिया है। इसी बात पर बयान देते हुए मैंने कहा है कि आप सिर्फ 3 घड़ियां, एक हीरे का सेट और 3 किलो सोना जो तोशे खाने से चोरी की है और 3 साल में जो आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की है, उसके पैसे ही सरकारी खजाने में जमा करा दें, और जो 40,000 अरब का कर्जा अभी तक ले चुके हैं 3 साल में वो जमा करा दें, तो आज पाकिस्तान के तमाम मसाइल, तमाम महंगाई, सब कुछ खत्म हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और अपोजिशन ने तो खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब जो पैकेज आज हुकूमत की जानिब से दिया गया है उसको मुस्तरद कर दिया है। वो कह रहे हैं हम तो 40 साल से जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसका जवाब दें, तोशा खाना में जो चीज़ें निकल रही हैं उसका इमरान खान साहब को जवाब देना चाहिए। अपोजिशन अगर ये मुस्तरद कर रही है तो इसका मतलब तो ये अदनान आदिल साहब उनका एहतजाज जारी रहेगा जो महंगाई के खिलाफ वो कर रहे हैं। ये अपोजिशन का तो काम है कि हुकूमत की हर बात की मुखालफत करना। आज तक मैंने तो कोई ऐसी अपोजिशन नहीं देखी जो हुकूमत के किसी भी काम की कभी तारीफ़ करती हो। तो उनका तो एक सियासी बयानबाजी होती है, और इमरान खान ने भी जो ये बयान दिया है ये सियासी बयानबाजी के सिवा इसकी कोई अहमियत नहीं है। ना कोई पैसा वापस लाएगा, ना वो आधी कर सकते हैं। अगर वो ले आए तब भी आधी नहीं कर सकते, क्योंकि ये खरबों रुपए का मामला है। वो कहाँ से खरबों रुपए अरेंज करेंगे कीमतें आधी करने के लिए? हकीकत पसंदाना बात नहीं है, ये महज एक सियासी बयानबाजी है। बाकी बात यह है कि जो उन्होंने पैकेज दिया है, मेरी कैलकुलेशन तो ये है कि इससे फ़ी ख़ानदान 1 महीने में 1,000 रुपये का फ़ायदा उसको होगा। पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख ख़ानदान रहते हैं, आबादी 23 करोड़ है, लेकिन वो ख़ानदान इतने हैं। तो उनमें से अगर ये 2 करोड़ ख़ानदानों को टारगेट कर रहे हैं और उनको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो 6,000 रुपये फ़ी ख़ानदान औसतन हिस्से में आता है, यानी 6 महीने में तो हर महीने में 1,000 रुपये का फ़ायदा। जबकि असल में महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो इनकी सबसे कम तनख्वाह है, उनके भी बजट में 8 से 10,000 रुपये का गैप आया है। अब आप देखिए कि चीनी 52 रुपये से 130-35 रुपये तक चली गई है। 125 रुपये तो आज थोक का रेट है लाहौर में चीनी का। तो मेरा नहीं ख्याल कि 1,000 रुपये इतनी रकम है कि जिसका इम्पैक्ट लोग महसूस करेंगे। ये बहरहाल हुकूमत ये कह सकती है कि हमने कुछ कोशिश की है, और ये बात भी सही है कि पाकिस्तान की मईशत में इतना दम नहीं है कि हुकूमत कोई बहुत बड़ा लोगों को रिलीफ दे सके। लेकिन बहुत से काम ऐसे भी हैं
جو انتظامی معاملات کو بہتر بنا کر کیے جا سکتے ہیں. جیسے چینی جو ہے مارکیٹ سے غائب ہے، گوداموں میں آڑھتیوں نے اور تاجروں نے بھری ہوئی ہے. اگر حکومت کا میجسٹریل نظام اچھا ہو، وہاں پر گوداموں سے نکالی جائے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے تو یہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ کم ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کو اپنی جو گورننس ہے اور جو انتظامی معاملات ہیں ان کو بھی کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انتظامی طور پر بھی حکومت کو بہتری لانے کی ضرورت ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور یہی مہنگائی کا سبب بنتی ہے. عدنان عادل صاحب ساتھ ہی رہیے گا. خالد عظیم صاحب آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، لیکن ذرا وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے. 1 سے 2 مہینے میں اسلام آباد میں ہیلتھ انشورنس شروع ہوگی. مارچ تک سارے پنجاب کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی صوبائی حکومتیں ہیلتھ انشورنس دے رہی ہیں، یہ بھی بتایا. سندھ حکومت بھی ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کرے، اس پر بھی انہوں نے زور دیا. کیا ان کا کہنا ہے، سن لیجئے. ہیلتھ کارڈ، سارے پختونخوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم، اور تقریباً ہم کر چکیں گے. مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. بلوچستان میں میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام، اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سندھ، کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں یہ پروگرام، کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی. خالد عظیم صاحب، جس طرح سے ابھی فواد کہہ رہے تھے کہ انتظامی طور پر حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، دیگر معاملات ہیں، مہنگائی کا معاملہ، پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا معاملہ، لیکن یہ جو ہیلتھ انشورنس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایک اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیں یہ تو پہلے سے ایک چلتا ہوا پروگرام ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے اپنی اس تقریر کا فائدہ اٹھایا اور اسی کو انہوں نے دوبارہ دہرا دیا ہے. یہ آلریڈی چل رہا ہے اور اس کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی ایسی شکایات بھی اس کے بارے میں نہیں آئی ہیں کہ اس میں کوئی میس کرپشن ہو رہی ہو. چھوٹے موٹے معاملات ایسے ہیں، انتظامی طور پہ کسی جگہ پہ کچھ پرابلمز ایسے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی ہم یہ کریں گے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، یہ اسی مرحلے میں ہے. خیبر پختونخوا میں ڈیفینیٹلی ہوا ہے کہ وہاں یہ کہا جا سکتا ہے گزشتہ 8 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اسلام آباد میں انہوں نے کیا ہے لیکن ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکا. باقی جگہ پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے سندھ کو بھی کہہ دیا. بات یہ تو ہم کر رہے ہیں جو تازہ ترین مہنگائی کی لہر ہے اس میں ریلیف کے لیے جو پیکج آج اناؤنس ہوا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. کو قرضوں کی بات انہوں نے کی تھی، احساس پروگرام کی بات کی ہے، اس کے ساتھ صحت کارڈ کی بات کی ہے، اور پھر کامیاب جوان پروگرام کی انہوں نے بات کی. یہ ساری ایسی چیزیں جو آلریڈی چل رہی ہیں. لیکن میں اس بات پہ ضرور کہنا چاہوں گا، آپ نے اس میں مریم اورنگزیب سے ایک جواب تو لیا، لیکن اس میں ایڈ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو خود پی ٹی آئی کے وعدوں میں سے ایک وعدہ تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے واپس لے کے آئیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس لوٹی ہوئی دولت میں سے وہ کتنے واپس لے کے آئے ہیں. جو 2-1 مثالیں ہیں وہ بھی کو بہت اچھی نہیں ہیں. اگر وہ ایک کسی نجی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی کوئی رقم واپس آئی تھی تو وہ اس انداز میں آئی ہے کہ وہ ایک طرح سے اسی کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے اور وہ سپریم کورٹ میں جو ان کے ڈیوز تھے ان کو کلیئر کرنے میں لگ گئی. دوسری طرف آپ دیکھیں تو رقم واپس کیا لانی ہے. وہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے اس میں دیکھیں تو پاکستان الٹا ہرجانہ بھر رہا ہے، جرمانہ بھر رہا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو. لیکن ہم تو وہ اعلانات دیکھتے ہیں، وہ مراد سعید صاحب کی تقریر کو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ عمران خان ایک دن آئیں گے تو اگلے دن پاکستان کے باہر پڑا ہوا $200 ارب جو ہے وہ پاکستان واپس آ جائے گا، $100 ارب کا قرضہ ہے وہ واپس کر دیا جائے گا اور باقی سے لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا. آپ ان کو کہہ رہے ہیں جن کا جو مان ہی نہیں رہے کہ ہم کوئی رقم باہر لے کے گئے ہیں اور ہم نے کوئی کرپشن کی ہے، اور اسی بات کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں درست یا صحیح، لیکن ان کے کیسز ابھی عدالتوں میں ہیں اور آپ وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکے. آپ کا کوئی میکینزم ایسا نہیں بنا، ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا آپ نے اور اس قسم کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو وہ جو لوٹی ہوئی رقم واپس لانے کا وعدہ آپ نے کیا ہوا تھا اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا؟ لوگ ان سے آپ کہیں گے، اور یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ انہوں نے یہ ایک چوٹ کی ہے اپنے مخالفین پہ، اور اس کے بعد جوابی چوٹیں ہونا شروع ہو گئیں جو مریم اورنگزیب کہہ رہی تھیں، اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ وہ 3 کلو سونا اور 3 گھڑیوں سے
وہ سمجھ رہی ہیں کہ جس سے عوام کو ریلیف مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ بہت گھمبیر معاملہ ہے. واقعتاً عالمی کے ساتھ بازاری بھی ہے, پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ بھی اس کی ریزن ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تو پہلے کوئی ریلیف ملا ہوتا تو پھر آج یہ دلیل جو ہے یہ مان لی جاتی کہ جی جو موجودہ مہنگائی ہے یہ تو عالمی مہنگائی کی وجہ سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے پاکستان میں. لیکن جب پہلے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کوئی ایسا کارنامہ نہیں تھا, تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا بلیو کرنا, اور لوگ یہ باور کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ انتظامی طور پہ اتنی اہلیت ان میں نہیں ہے, یہ معاملات کو مینیج نہیں کر پا رہے, اور اس وجہ سے یہ ہے. اب دیکھیں شہزاد اکبر صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جی ہم نے آڈٹ کروایا ہے اور جو ایکس مل قیمت ہے یعنی جو لاگت چینی کی آتی ہے وہ 42 روپے, ان کا یہ بیان ریکارڈ پہ ہے. اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ 1 روپیہ اگر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے بیانات ہمارے سامنے ان دی اینڈ جو اس وقت چینی کی قیمت ہے وہ 120 سے 130 روپے کے درمیان ہے. خالد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جو قوم سے خطاب ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کامیاب پاکستان ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے جس کے لیے 1400 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. سن لیجئے کیا کہنا ہے اس بارے میں ان کا. کامیاب پاکستان, کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے. اس میں 1400 ارب روپے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے, اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں. تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو قرضے دیے جائیں گے. یہ جو 40 لاکھ خاندان ہیں آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر قرضے لے کے. پھر اگر کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر, اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پہ انویسٹ کر سکے. شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا. پھر ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے. بات کرنے کے لیے اس وقت وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فاروق صاحب, بڑے اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا, لیکن اس کے بعد ایک معاملہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب ریلیف پیکج اناؤنس کر دیا جاتا ہے, سبسڈی دی جاتی ہے, عوام تک اس کے ثمرات کیسے پہنچیں گے؟ کارٹل مافیا کو کیسے آپ لگام ڈالیں گے؟ کیونکہ جو چیز سستی کی جاتی ہے, جس پر سبسڈی دی جاتی ہے, وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے, مصنوعی قلت پیدا کر دی جاتی ہے. دیکھیں جہاں کنٹرول کے حوالے حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس ہے, سب سے جو ہے وہ پرائز کنٹرول کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس. فاروق حبیب صاحب کی آواز ہم تک غالباً ٹھیک سے آ نہیں پا رہی, آپ سے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ کانٹیکٹ کریں. عدنان عادل صاحب, اسی سوال کا جواب اگر آپ دینا چاہیں کہ ایک مصنوعی قلت کا معاملہ ہے, ایک کارٹل مافیا ہے, جو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں وہ مارکیٹ سے غائب کر دی جاتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جس پر قابو پانا ضروری ہے حکومت کے لیے؟ بہت بڑا چیلنج ہے. آٹے کا بھی مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے, چینی کا بھی مسئلہ اس وقت جو ہے وہ چینی بازار سے غائب ہے, اور اسی لیے اس کی قیمت جو ہے وہ ایک دم 125 روپے تک چلی گئی ہے تھوک میں, اور وہ پرچون میں تو ظاہر ہے کہ 130 روپے میں بکے گی, اور پھر وہ خیبر پختونخوا سے اطلاع آ رہی ہے کہ 140 روپے کلو ہو گئی ہے. تو یہ تو پیدا ہی مسئلہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوا ہے, اور حکومت جو ہے اگر کریک ڈاؤن نہیں کرتی ذخیرہ اندوزی پر تو یہ تو معاملہ جو ہے وہ گھمبیر ہوتا چلا جائے گا. تو اس پہ جو فیلئر ہے وہ تو انتظامیہ کا ہے, وہ تو وزرائے اعلیٰ کا ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں چاہے وہ پنجاب کے ہوں. اگر وزرائے اعلیٰ مستعد ہوں, ان کی وہ سیکریٹریز, ان کے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز جو اضلاع میں ہیں وہ نگرانی کریں اس معاملے کی, تو یہ ذخیرہ اندوزی آڑتی نہیں کر سکتے. یہی مسئلہ آٹے کا ہوتا ہے کہ اس کی افغانستان جو ہے وہ سمگل ہو جاتا ہے, وہ سمگلنگ کیوں نہیں روک پاتے, کیوں قلت مصنوعی پیدا کر دی جاتی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں انتظامی طور پر ان کے اوپر بہت سخت ایکشن لینا پڑے گا حکومت کو اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. باقی آپ 1000 روپے مہینے کا ریلیف دے کے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ عوام میں آپ کے لیے کوئی فیوریبل اوپینین پیدا ہو جائے. بالکل, اس بڑے ریلیف کے ساتھ ساتھ حکومت کو انتظامی طور پر چیک اینڈ بیلنس بھی کرنا ہوگا تاکہ سبسڈی کے ثمرات عوام تک پہنچ سکے. عدنان عادل صاحب, خالد عظیم صاحب, آپ دونوں ساتھ تھے, آپ کا شکریہ.
بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام زور کا جوڑ. دیکھتے رہیے سما.